پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، فضل و احسان ہے، مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنے اس حسب معمول جمعۃ المبارک کے درس کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج ہم سورہ البقرہ کے تیسرے رکوع کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ بنیادی طور پہ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 ہے اور تیسرے رکوع کی آیت ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں انہیں خوشخبری سنا دیجیے، انہیں بشارت دے دیجیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس مضمون کا آغاز اس دعوت سے ہوا تھا، اس پیغام سے ہوا تھا جو اللہ جل مجدہ نے تمام انسانیت کے لیے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما کر پہنچایا، اور اس میں انسانیت کو کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس پہ ہم گفتگو کر چکے، لیکن چونکہ موضوع عبادت کا ہی چل رہا ہے اور
جیسے جیسے آگے بڑھیں گے عبادت کے حوالے سے گفتگو بھی آگے چلتی جائے گی اور اس مضمون کو بھی بیان کیا جائے گا جو ان آیات میں بیان ہوا۔ عبادت کے بارے میں بنیادی طور پہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے، اور مجرد عبادت کی اگر بات کریں تو ہر شخص عبادت کا پابند ہے۔ اب عبادت اور اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہوا، اس کا تھوڑا سا بیان ضروری ہے تاکہ اگلے مضمون کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں جو آج کا مضمون ہے، کہ اللہ کی عبادت کیوں ضروری ہے۔ اور اس عبادت کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی عبادت کیوں ضروری ہے، ہم بیان کر چکے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کائنات کے اندر اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں، ایسی ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہو، لہذا اس کی عبادت کرنی ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے، کیوں عبادت کریں؟ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ اس کی ذات اس لائق ہے اس لیے عبادت کریں، لیکن اگر ساتھ یہ بات دیکھی جائے کہ جی ہمیں اس کا کیا فائدہ، تو یاد رکھیں اللہ کی عبادت کا فائدہ اس دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اس دنیا کی کامیابی کا انحصار بھی اللہ کی عبادت پر ہے اور آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی اللہ کی عبادت پر ہے، تو ہمارا دونوں جہانوں کے اندر فائدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کیا ہے جس کے بجا لانے سے ایک تو اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو جائے اور دوسرا ہمیں فائدہ ہو جائے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا اور آج کا درس بھی اسی حوالے سے ہے کہ اللہ کی عبادت کو اگر ہم مختصراً بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ابھی میں عرض کر چکا کہ اللہ کی عبادت سے دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، تو یہ دنیا کا فائدہ اور آخرت کا فائدہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ ہوگا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ۔ تو گویا اللہ کی عبادت ایمان اور عمل صالح ہے۔ عبادت ہماری ضرورت ہے، یہ یاد رکھیں، عبادت انسان کی ضرورت ہے۔
جیسے کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح عبادت بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ یعنی دیکھیں، جس طرح کھانا پینا حلال بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ کوئی شخص حلال رزق کماتا ہے، کوئی حرام کماتا ہے، لیکن پیٹ دونوں سے بھر جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر حلال رزق ہوگا تو اللہ کی عبادت شمار ہوگی، حرام ہوگا تو اللہ کی عبادت شمار نہیں ہوگی۔ تو گویا ہماری ضرورت، جس طرح کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، عبادت بھی ہماری ضرورت ہے۔ عبادت کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ اس روئے زمین کے اوپر انسان نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اب وہ زندگی کسی بھی خطے میں رہ کے بسر کرتا ہے تو اسے ایک ضابطے کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اس ضابطے کے اندر رہ کے زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ اس ضابطے کی پابندی عبادت کہلاتی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ہمیں یہ حکم دیا، یہ پیغام دیا کہ وہ عبادت جسے ضابطہ قرار دیا گیا ہے، زندگی کا ضابطہ، وہ ضابطہ اگر میرے احکام کے مطابق اختیار کرو گے تو میری عبادت ہوگی، میرے احکامات سے ہٹ کے کرو گے تو میری عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت تو ہوگی لیکن اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو گویا ہر شخص عبادت کا پابند ہے، عبادت اس کی ضرورت ہے۔ اب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے یا غیر اللہ کی کرتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عبادت بہر طور اس نے کرنی ہے، کیونکہ وہ اس کا پابند ہے، اس کی ضرورت ہے اسے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ تو اب اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی، اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے، اس کو میں نے عرض کیا کہ اگر ہم مختصراً بیان کریں تو وہ دو چیزوں کے اندر جمع ہے، ایمان اور عمل صالح۔ یہ ہے اللہ کی عبادت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت سے ہمیں کیا فائدہ؟ تو فائدہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ تو اللہ جل مجدہ نے تفصیل کے ساتھ اس قرآن مجید کے اندر ہمیں وہ بات بتا دی ہے کہ کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، لیکن اس کو مختصراً بھی بیان کیا ہے، اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ مختصراً یہ کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اس سے بڑھ کر فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے اسی فائدے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ
اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب ایمان اور عمل صالح یہ کام کرنے کا ہے۔ یہ کام کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور یہی چیز اللہ کی عبادت قرار پائے گی۔ ہماری پیدائش کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو ایمان اور عمل صالح یاد رکھیں کہ یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایمان در حقیقت عمل کا نام ہے۔ ایمان در حقیقت عمل کا نام ہے۔ عمل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں، یا کس قسم کا ہے۔ تو اس عمل کو بتانے کے لیے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ عمل صالح ایمان سے الگ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ ایمان ہی ہے عمل صالح۔ اور عمل صالح اللہ کی عبادت ہے۔ عمل صالح اللہ کی عبادت ہے، اور عمل غیر صالح غیر اللہ کی عبادت ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے چند آیات کا مطالعہ کیا اس رکوع کے اندر عبادت کے ضمن میں، تو ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو اللہ کی عبادت نہ کرنے والے ہیں۔ کافرین کا ذکر ہوا۔ ان کے اعمال غیر صالح ہونے کی وجہ سے وہ کافرین قرار دیے گئے۔ وہ جو شک میں پڑے ہوئے تھے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، تو انہیں کافرین قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ ان کا عمل غیر صالح تھا۔ ایمان نہیں تھا تو گویا ان کا عمل غیر صالح تھا۔ اب فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ پہلوں کے لیے کیا فرمایا تھا؟ کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اب فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، تو ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو گویا عمل صالح در حقیقت اللہ کی عبادت ہے۔ اب ایک عمل صالح ہوتا ہے، ایک عمل غیر صالح ہوتا ہے۔ عمل غیر صالح اس کا تعلق اللہ کی عبادت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت عمل صالح ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، عمل صالح اور عمل غیر صالح۔ اب عمل صالح کیا ہوتا ہے اور عمل غیر صالح کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں حکم دیتا ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا،
کہ معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، تو گویا دو کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ایک کو معروف کہتے ہیں، ایک کو منکر کہتے ہیں۔ معروف کے بجا لانے کا حکم ہے، منکر سے رک جانے کا حکم ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ معروف کی دعوت کا حکم ہے کہ معروف کی دعوت دو، خود بھی معروف پہ عمل کرو، معروف کی دعوت بھی دو، خود بھی منکر سے رکو، دوسروں کو بھی رکنے کی دعوت دو۔ دو چیزیں ہیں، معروف اور منکر۔ تو معروفات بھی بے شمار ہیں، منکرات بھی بے شمار ہیں دین کے اندر، یعنی ایسی چیزیں، ایسے کام، ایسے امور جن کے بجا لانے کا حکم ہے وہ بھی بے شمار ہیں، اور جن سے رکنے کا حکم ہے وہ بھی بے شمار ہیں۔ تو معروفات، ان کا تعلق عمل صالح سے ہے، اور منکرات ان کا تعلق عمل غیر صالح سے ہے۔ عمل صالح بجا لائیں گے تو معروفات پہ عمل ہوگا، معروفات پہ عمل ہوگا تو یہ عمل صالح قرار پائے گا۔ اسی طرح منکرات، اگر منکرات میں پھنسے رہیں گے تو یہ غیر صالح اعمال ہوں گے، عمل غیر صالح کہلائے گا۔ چونکہ منکرات عمل غیر صالح ہیں، غیر اللہ کی عبادت ہے، اس لیے ان سے منع کیا گیا، اور معروفات عمل صالح ہیں اور اللہ کی عبادت ہیں، اس لیے ان کے بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ تو گویا یہ بات طے ہو گئی کہ اس روئے زمین پہ جو انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر وہ معروفات پر عمل پیرا ہیں تو ان کے اعمال اعمال صالح ہیں، اور اگر منکرات پر عمل پیرا ہیں تو ان کے اعمال غیر صالح ہیں۔ اسی لحاظ سے انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مسلمان، دوسرے کافر۔ جو معروفات پر عمل کرنے والے ہیں اور منکرات سے بچنے والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں اور عمل غیر صالح سے دور رہنے والے ہیں، وہ مسلمان اور مومن۔ اور جو عمل صالح سے بھاگتے ہیں، معروفات سے بھاگتے ہیں اور منکرات پر عمل پیرا ہیں اور ان کے اعمال غیر صالح ہیں، وہ کافر، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ اللہ کی عبادت وہ لوگ کر رہے ہیں جو معروفات پر عمل پیرا ہیں اور منکرات سے بچتے ہیں، عمل صالح بجا لا رہے ہیں، غیر صالح اعمال سے دور ہیں۔ تو یہ دو گروہ ہو گئے انسانوں کے۔ اب جو اللہ کی عبادت کرنے والا گروہ ہے، جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، دیکھا جائے تو ان کے اعمال صالح ہونے چاہیے، ان کو معروفات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، منکرات سے دور ہونا چاہیے، ان کے اعمال غیر صالح نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ بے شمار مسلمان معروفات سے دور ہیں، بات کرتے ہیں معروفات کی، لیکن منکرات میں پھنسے ہوئے ہیں۔
عمل صالح کی بات کرتے ہیں لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ غیر صالح ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شمار امور ایسے ہیں جو معروف ہیں، بے شمار ایسے ہیں جو منکر ہیں۔ تو معروف عمل صالح ہیں اور منکر عمل غیر صالح ہیں۔ ان بے شمار امور کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، لیکن ان بے شمار امور میں سے زیادہ تر کا تعلق ہماری نجی زندگی کے ساتھ ہے، ہماری ذاتی زندگی کے ساتھ ہے، ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص معروف پر عمل پیرا ہے کچھ معروف پہ اور کچھ منکرات اسے چمٹے ہوئے ہیں، دوسرا شخص کچھ اور معروفات پہ عمل پیرا ہے، کچھ منکرات اسے چمٹے ہوئے ہیں، تو کچھ اعمال صالح ہیں کچھ غیر صالح ہیں۔ آپ سنتے ہیں گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ یہ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کی انفرادی زندگی کے اندر ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ایسا نظام ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم معروفات پر عمل جاری رکھیں تو صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں، جو شدید ہیں، سخت ہیں، ان کی بخشش آسانی سے نہیں ہوتی۔ اور کچھ ایسے منکرات ہیں جو نہ صغیرہ میں ہیں نہ کبیرہ میں ہیں، جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ شرک انفرادی طور پہ بھی ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے امور ہیں جو انفرادی طور پہ بھی ہوتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انفرادی طور پہ تو کوئی شخص یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ میں منکرات پر عمل پیرا ہوں، معروفات کو میں نے چھوڑ رکھا ہے۔ وہ کہے گا نہیں، میں تو معروفات پر ہی عمل کر رہا ہوں، میرے اعمال صالح ہیں۔ وہ یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ منکرات میں دھنسا ہوا ہے یا اس کے اعمال غیر صالح ہیں۔ تو ہم اجتماعی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر معروفات اور منکرات کا کیا حال ہے۔ تو یاد رکھیں، اجتماعی زندگی کے حوالے سے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے اعمال صالحہ کی بات کر رہا ہوں، ایمان اور عمل صالح کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز اجتماعی زندگی کے اندر وحدت ہے، وحدت معروف ہے، عمل صالح ہے۔ وحدت کو قائم رکھنا عمل صالح ہے اور یہ معروف ہے، اور اس کے مقابلے میں تفرقہ عمل غیر صالح ہے اور منکر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ معروفات کے فوائد کیا ہیں، منکرات کے نقصانات کیا ہیں۔ ہمیں اللہ کی عبادت سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور اللہ کی عبادت نہ کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ چونکہ معروفات اور عمل صالح
اللہ کی عبادت، وحدت کو قائم رکھنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور یہ اجتماعی عبادت ہے۔ اجتماعی طور پہ گویا یہ اللہ کی عبادت کی علامت ہے کہ سب لوگ وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور اللہ کی عبادت میں ہمہ مصروف ہیں۔ اور اسی طرح تفرقے کو اگر دیکھیں تو وہ اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ عمل غیر صالح ہے، یہ منکر ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ تو یہ اجتماعی حوالے سے ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر اللہ کی عبادت انسانوں نے کرنی ہے تو لامحالہ انہیں معروفات پر عمل پیرا ہونا ہے، انہیں عمل صالح کرنا ہے، اور اگر یہ کرنا ہے تو پھر انہیں وحدت اختیار کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر عمل صالح نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر معروفات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ وحدت اختیار کر کے نہیں رہ سکتے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ باقی ماندہ زندگی کے اندر معروفات پر عمل کرتے ہوں گے، باقی زندگی کے اندر ان کے اعمال صالح ہوں گے؟ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح جو لوگ تفرقے میں مبتلا ہیں، منکر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، غیر صالح عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی باقی زندگی کے اندر اعمال صالح ہوں گے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ باقی زندگی کے اندر منکرات سے بچتے ہوں گے؟ نہیں، یہ بڑا پیمانہ ہے اس بات کا جائزہ لینے کا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ بزام خیش تو ہر کوئی کہے گا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن نظر کیسے آئے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں؟ نظر تب آئے گا جب آپ اجتماعی معروفات پر عمل کریں گے، اور اجتماعی معروفات میں سے سب سے بڑا معروف وحدت کا قیام ہے۔ اللہ کی عبادت تب ظاہر ہوگی جب آپ اجتماعی منکرات سے بچیں گے، اور سب سے بڑا اجتماعی منکر تفرقہ ہے۔ اجتماعیت کا قاتل ہے تفرقہ، وحدت کا قاتل ہے تفرقہ۔ گویا یہ ایسا منکر ہے جو معروف کو مٹا کر رکھ دیتا ہے، اتنا سنگین ہے۔ تو اندازہ لگا لیں کہ اس سے بچنا کتنا ضروری ہے اور اس کا نقصان کتنا شدید ہوگا۔ تو آج ہم نے عبادت کے تصور کو بھلا دیا ہے۔ عبادت تو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم میں، قرآن مجید کی روشنی میں عبادت کا جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ ہم کسی اور چیز کو عبادت سمجھ کر چل رہے ہیں۔ عبادت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی میں بھی معروفات پر عمل ہو، ہماری اجتماعی زندگی میں بھی عمل صالح ہو، اور وہ ہو نہیں سکتا جب تک ہمارے اندر وحدت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی میں منکرات کا خاتمہ ہو، غیر صالح اعمال کا عمل دخل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا جب تک ہم تفرقے سے نکل نہیں آتے۔
تو گویا وحدت کو اختیار کرنا اور تفرقے کو ترک کرنا یہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، یہ عمل صالح ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب اگر ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، نہیں، سب اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی باتوں کی طرف رجوع کریں، اللہ کے احکام کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے احکام ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے طور پہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنے طور پہ کی ہوئی عبادت اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت اس قرآن کے احکام کے مطابق ہوگی، اور قرآن کے احکام یہ ہیں کہ معروفات پر عمل کرو، منکرات سے بچو، اعمال صالحہ بجا لاؤ، غیر صالح اعمال سے کنارے کش ہو جاؤ۔ اور اعمال صالحہ میں وحدت بہت بڑا عمل صالح ہے، اور تفرقہ بہت بڑا غیر صالح عمل ہے، منکر ہے۔ آج مسلمان ہونے کے دعوے دار بری طرح تفرقے میں مبتلا ہیں اور وحدت کے تصور سے ہی ناآشنا ہو گئے۔ اگر اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو وحدت کو اپنانا ہوگا، تفرقے سے کنارہ کش ہونا ہوگا۔ وحدت کیا ہوتی ہے، تفرقہ کیا ہوتا ہے، اپنے اپنے تصورات کو ایک طرف رکھ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن و سنت کی روح سے وحدت کیا ہے اور قرآن و سنت کی روح سے تفرقہ کیا ہے۔ جو چیز نفع بخش ہے، وہ معروف ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہے، جو چیز نقصان دہ ہے وہ منکر ہے، قرآن و سنت کی روح سے غلط ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کی روح سے دیکھنا ہے کہ وحدت کیا ہے، اپنی آراء نہیں چلیں گی۔ قرآن و سنت کی روح سے دیکھنا ہے کہ تفرقہ کیا ہے، اپنی اپنی بات نہیں چلے گی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر وحدت کے حوالے سے دو باتیں ہوں، تفرقے کے حوالے سے دو باتیں ہوں؟ ہرگز نہیں۔ وحدت کے حوالے سے بھی ایک ہی بات ہے، تفرقے کے حوالے سے بھی ایک ہی بات ہے۔ میں تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں، مسلمانوں کے تمام اکابرین کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور سب مل کر قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ وحدت کیا ہوتی ہے، تفرقہ کیا ہوتا ہے۔ جس بات پہ قرآن و سنت کی روشنی میں اتفاق ہو جائے اسے اختیار کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مسلمان قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا
کہ مسلمانوں کے اکابرین قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ اس سے وحدت قائم ہوتی ہے، تفرقہ ختم ہوتا ہے، اور وہ تفرقے میں مبتلا ہیں ان کے مفادات کو زد پہنچتی ہے۔ مسئلے کا حل یہی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، مفکرین ہیں، مجتہدین ہیں، فقہا ہیں، آئیں بیٹھ کے بات کریں، قائل کریں یا قائل ہو جائیں، سمجھیں یا سمجھائیں، ایسے بات نہیں بنے گی کہ آپ منکرات پہ عمل پیرا بھی رہیں اور معروفات پہ عمل پیرا ہونے کا ڈھونگ بھی رچاتے رہیں۔ ایسے نہیں چلے گا، یہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اس سے نکلنا ہے۔ تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ آئیں بیٹھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ وحدت کیا ہے اور تفرقہ کیا ہے۔ جب یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں طے ہو جائے گی تو سب اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد کریں، بات ختم ہو جائے گی، جھگڑے مٹ جائیں گے، تفرقہ ختم ہو جائے گا، وحدت قائم ہو جائے گی۔ وحدت قائم ہو جائے گی تو اجتماعی طور پہ ہمارے اعمال صالح ہو جائیں گے اور ہم اللہ کے بندے شمار ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے شمار ہوں گے۔ اور اگر ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اسی طرح تفرقے میں مبتلا رہتے ہیں تو یاد رکھیں اجتماعی طور پہ ہمارے اعمال غیر صالح قرار پائیں گے، انفرادی اعمال کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہوگی، اور اللہ کی عبادت تو شمار ہی نہیں ہوگی۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال کو صالح بنانے کی کوشش کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اللہ جل مجدہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کے حصول کی کوشش کریں، اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں۔ کوئی چارہ نہیں اس کے سوا، کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ کہ ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں۔ قرآن و سنت ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کا باغی بنا ہوا ہے۔ آج کیوں ہم پہ باطل اور طاغوتی نظام مسلط ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ اس کے رسول کا باغی بنا ہوا ہے، بغاوت اختیار کر رکھی ہے قرآن کے احکام سے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دعویٰ تو یہ کریں کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں اور عمل ہمارا اللہ کے احکامات سے بغاوت ہو؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم فلاح پا جائیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاح پا جائیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو ہمیں قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ آج ہمارے مسائل، ملکی مسائل دیکھ رہے ہیں، بے شمار مسائل سے میں گھرے ہوئے ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، پورا نظام بگڑ چکا ہے، غربت اور بے روزگاری عام ہے، ظلم عام ہے، عدالتی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ فحاشی اور یعنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ سب کچھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن و سنت کے باغی ہیں۔ ہم جو دین کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ قرآن و سنت کے باغی ہیں۔
اگر ہم قرآن و سنت کی طرف آ جائیں، یاد رکھیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمام برائیاں مٹ جائیں گی۔ لیکن جب دین کے دعوے داروں نے ہی دین سے بغاوت کر رکھی ہو تو کیسے ممکن ہے کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں؟ نہیں ہو سکتی۔ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے ہمیں وہ نظام لانا ہوگا جو نظام اللہ جل مجدہ نے پوری انسانیت کے لیے ہمیں عطا کیا ہے اور اسے اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ اس نظام کو لانا ہوگا کہ جب وہ نظام قائم ہو تو پتہ چلے کہ ہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور پوری انسانیت کو اس نظام کے تابع لانا ہے تاکہ پوری انسانیت اللہ کی عبادت گزار بن جائے، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو دوستان محترم، ہماری یہ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے، اکابرین سے گزارش ہے کہ اگر ہم فلاح چاہتے ہیں تو فلاح ان باتوں میں نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، فلاح ان باتوں میں ہیں جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، اور ان کی طرف رجوع کریں۔ تو جب تک ہم قرآن و سنت کی طرف نہیں لوٹتے، نہ ہماری دنیا سنورے گی نہ آخرت سنورے گی، جو چاہیں کرتے پھریں۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں اور ہمیں کما حق کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔